ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر رائٹ ٹو ہیلپ کے سلسلے میں. اس سفر کا آغاز ہوا 27 جون پچھلے ماہ کی اور آج ہم 17 جولائی کے دن داخل ہو چکے ہیں لوٹن میں اور امام قاسم جو ہے تقریباً 2.5 مائلز اوے ہیں لوٹن میں داخل ہونے سے پہلے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو لوگ اس وقت امام قاسم کو لائیو دیکھ رہے ہیں, اقرا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے موسلادھار ہو رہی ہے اور ہی از لٹرلی ڈرینچڈ, اور لیکن پھر بھی انہوں نے سفر جو ہے ان مشکلات کے باوجود جاری رکھا ہوا ہے. اور سفر کس کے لیے, مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک, اور مقصد یہ ہے کہ جذبہ خدمت سے سرشار امام قاسم جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے, یہی مقصد الخیر فاؤنڈیشن کا ہے. اور اقرا ٹی وی اس کے اندر برابر کا ساجھیدار ہے, حصے دار ہے, جو کہ آپ کو گائے بگائے لائیو ٹرانسمیشن رائٹ ٹو ہیلپ کے سلسلے میں دکھا رہا ہے. اب میری خوش قسمتی کہ میں اس وقت موجود ہوں انسپائر ایف ایم, جو کہ لوٹن کا ایک بڑا باوقار ادارہ ہے, ریڈیو اسٹیشن ہے, اور یہاں میں موجود ہوں. میرے ساتھ فیصل سلطانی صاحب موجود ہیں جو کہ نیوز ایڈیٹر ہیں انسپائر ایف ایم کے, جو کہ 105.1 پہ سنا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی. بس ملاقات ہونی تھی نا, تو دیکھیے نا یہ امام قاسم صاحب کی مہربانی ہے, ان کی وجہ سے آج جو ہے ملاقات ہو رہی ہے. اور جتنے بھی آپ کے اقرا ٹی وی والے کے جتنے بھی اس وقت ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے دنوں سے 27 جون سے جو سفر امام قاسم نے شروع کیا, ساتھ آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں, جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں امام قاسم کے, وہ اس سفر میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے باہر اور وہ اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن پچھلے جو 21 دن گزرے ہیں آپ کے, اس دوران میں کئی بار بارش, کئی بار ہوائیں چلی ہوں گی, لیکن پھر بھی سفر جاری ہے. جہاں بھی آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے, آج انہوں نے 5 بجے یہاں ہمارے ساتھ یہاں پہ آنا ہے 5 بجے, تو اس حساب سے جو ہے وہ ٹائمنگ بالکل کریکٹ ہے ان کی, اور اپنی اسپیڈ سے جیسے انہوں نے چلنا ہے اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, اور جہاں جہاں لوگوں سے مل رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے, سب سے زیادہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں ان کا انٹرویو کروں گا, ان کے خیالات جانوں گا کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا سلسلہ. میرے خیال میں آپ کے سامعین جو اس وقت ناظرین بھی ہوں گے, جی سامعین اور ناظرین, ہمارے اقرا ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتاتے چلیں کہ آج 5 بجے 5 PM شام کو, اوبیسلی اب میرے خیال میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کے قریب جو رہ گئے ہیں, امام قاسم یہاں پہ جہاں بیٹھے ہیں اسی جگہ پر موجود ہوں گے اور فیصل سلطانی صاحب ان سے انٹرویو کریں گے رائٹ ٹو ہیلپ سے جو سفر ہے اس حوالے سے. اور یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ 105.1 FM ہے, انسپائر ایف ایم, جو کہلاتا ہے یہاں لوٹن میں, اور یہاں پہ اس کو لوٹن میں اور اس کے گرد و نواح میں اب سنا جا سکتا ہے اس کو. جی بالکل. لوٹن کے علاوہ جو ہے وہ سنٹ آلبن, ہارٹ پینڈنٹ, بیڈفورڈ, کچھ حصے جو ملٹن کینز کے وہاں پہ بھی اس کی نشریات آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہارٹ فورڈ شائر, یہ سمجھ لیں کہ تینوں کاؤنٹیز کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے. یہ ہے تو گرانٹیڈ لوٹن کے لیے, لیکن اس کی نشریات جو ہے وہ باہر بھی جاری ہے لوٹن سے. اچھا, ہم اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ہم لوٹن میں آ جا رہے ہیں, تو لوٹن ہمارا میزبان ہے ایک طرح سے, تو ہمیں لوٹن کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ لوٹن کی جو کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی, اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. کیا ہسٹری ہے, کتنے لوگ ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ تقریباً جو 2001 کی مردم شماری کے مطابق 30,000 کے قریب جو ہمارے مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن اس وقت تو اس کی تعداد زیادہ ہے. تقریباً 16 کے قریب مساجد ہیں یہاں لوٹن کے اندر, اور اس میں جو ہے چند ایک بڑی مساجد, ساری تقریباً جامع مسجد ہیں جتنی بھی ہیں یہاں پہ. چند جو بڑی مساجد میں سینٹرل ماسک, جامع بیت الابراج, یہاں پہ آج امام قاسم نے جانا ہے. اس کے بعد پھر بری پارک مسجد جو ہے, اسی طرح باقی جو ہیں بے شمار یہاں پہ اسلامک سینٹر ہے, بے شمار مساجد جو ہیں یہاں پہ ہیں. اور بالکل ایک جیسے آپ دیکھا ہوگا پاکستان کا ماحول جو ہے وہ, جب آپ اسپیشلی بری پارک ایریے میں جائیں تو آپ کو پاکستان کا ماحول وہاں پہ دکھائی دیتا ہے. اور وہیں باہر جو ہے وہ جو ہے فروٹ کی دکانیں باہر لگی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اور ہمارے جتنے بھی آپ کے ناظرین یا ہمارے سامعین جو اس وقت سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, جہاں تک ہماری آواز یا ہماری تصویر پہنچ رہی ہے, جہاں تک ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں, ان سب کو تقریباً لوٹن کے بارے میں پتہ ہی ہے. لوٹن ایک مشہور ٹاؤن ہے انگلینڈ کا, جس میں جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی رہتی ہے. اور بس یہی کہنا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ آپ کے سامعین اور ہمارے ناظرین, جی یہ ہوتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ. ان دونوں کو ہم یاد دہانی کراتے چلیں کہ آج جب یہ انٹرویو یہاں پہ ہوگا انسپائر ایف ایم میں, اس کے بعد امام قاسم جو ہے مغرب کی نماز ادا کریں گے بری پاک مسجد میں, جو کہ لوٹن کے میرے خیال میں کل میں ہی واقع ہے وہ ایک طرح سے.
جہاں پہ کافی کمیونٹی جو ہے جی جی بالکل بڑی بات روڈ پہ واقع ہے گرد نہیں وہاں کمیونٹی کافی ہے ہماری. میں نے کب سے مطلب کیونکہ این وسط میں کہیں آباد ہے جہاں تک جی بالکل گیا ہوں ابھی. جی آپ ہو کے آئے ہوں گے وہاں سے. بالکل وہ جو ہے جیسا میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک پاکستان کا ماحول ہے, بالکل اس کے ساتھ ہی ہے وہ بری پاک روڈ پہ. غالباً 21 اور 24 نمبر ہے اس کا. اس کے بعد شام عشاء کی نماز انہوں نے ادا کرنی ہے جامعہ بیت الابرار جو کہ لیگل روڈ پہ واقع ہے 364. اور اس کے علاوہ ایک تو ہمارے ساتھ جو انٹرویو ہوگا وہ آپ ہمارے ریڈیوز کے ذریعے تو سن سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اس پہ انسپائر ایف ایم کی نشریات کے علاوہ اقرا ٹی وی پہ بھی. اور یہ سلسلہ سامعین اور ناظرین, کیونکہ سامعین اور ناظرین جیسا مسعود بھائی نے ذکر کیا, سامعین کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور ناظرین کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. کچھ لوگ ہمیں سنیں گے اپنی گاڑیوں میں, اپنے بے شمار ہماری بہنیں ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, اور بے شمار جو ہے ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. جیسے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں یورپ کے علاوہ امریکہ اور پوری دنیا میں تقریباً ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے وہ اقرا ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے. اور میں اپنے سامعین, جہاں تک میری آواز سامعین تک پہنچ رہی ہے, یا اپنے ناظرین جو اس وقت اقرا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بتاتا چلوں کہ امام قاسم انشاءاللہ عزیز 5 بجے جو ہے وہ انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات جو ہماری یہاں لوٹن کے اندر جو چلتی ہے, لوٹن اور اس کے گرد و نواح میں, اس میں آئیں گے انشاءاللہ بندہ ناچیز ان کا جو ہے وہ لائیو انٹرویو کرے گا. وہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں www.inspirefm.org. اور اقرا ٹی وی کی ویب سائٹ جو ہے وہ مسعود بھائی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کو بتائیں اقرا ٹی وی کی ویب سائٹ, تاکہ آپ کے جو عزیز و کارب جو کہیں باہر دوسرے ممالک میں جہاں اقرا ٹی وی کی نشریات یا انسپائر ایف ایم کی نشریات موجود نہیں, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ بالکل. میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ بالکل بجا فرمایا کہ ہم اقرا ٹی وی کے جو چاہنے والے ہیں, اگر وہ آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں نشریات کو, امام قاسم کے سفر کو جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ sky826.com, آئی ریپیٹ sky826.com پہ آن لائن بھی اس سفر کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ناظرین آپ کے ساتھ یہاں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. دلی افسوس ہے مجھے, ابھی میرے ساتھی نے بتایا کہ امام قاسم جو کہ لوٹن میں داخل ہی ہوا چاہتے تھے, ان کا بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب وہ اس کی نوعیت ہمیں ابھی علم میں نہیں ہے کہ وہ مائنر ہے یا میجر ہے, لیکن ابھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ پہ ہی, اور اس کی تفصیلات ہمیں جمائیں. وہ ان ناظرین کے لیے, چونکہ میں ان کو بھی لائیو نہیں دیکھ پا رہا, ان ناظرین جو کہ لائیو دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اس سے باخبر ہوں گے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو ان کو. چونکہ ہم اس وقت ریڈیو اسٹیشن کے بوتھ میں موجود ہیں, تو ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ ہم لائیو دیکھ سکیں اقرا ٹی وی. لیکن مجھے ذیلی طور پہ بحیثیت ان کے ساتھی کے بہت افسوس ہے. لیکن ہمیں ایک بات ضرور یہاں پہ اجاگر کرنا چاہوں گا, آئی ریئلی مین اٹ, کہ وہ جذبہ جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں, اس میں لازم بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اور ان کی ہمت جو ہے وہ جمع ہے, جذبہ ان کا جمع ہے. اور اس سفر میں یہ تو ایک چیز تھی, اس سے پہلے بھی اور بہت سے ہمارے مائنر حادثات ہوئے, لیکن ہم نے ان کو فیس کیا. لیکن ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ حادثہ جو ان کو پیش آیا ہے ابھی اس کی کیا نوعیت ہے. میں جب ہم گفتگو سمیٹیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم دوبارہ لنک کریں گے اس طرح کا, کہ آپ کو اس کو باقاعدہ ہم کمنٹری دے سکیں کیا ہے, کس طرح کی صورت حال ہے. لیکن میں آپ سے بالکل التماس کرتا ہوں اس حوالے سے کہ پلیز دعا گو ہوں امام قاسم کی صحت کے لیے. اگر میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹ جو اتنا بڑا نہیں ہوگا, انشاءاللہ تعالی دوبارہ اپنے وہ قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنا سفر رواں دواں رکھیں گے. لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس نوعیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے, جو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ان سے دور, تقریباً 2 میل ہم دور تھے ان سے, اور وہ ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں لوٹن میں. ان کا انٹرویو تھا فیصل سلطانی صاحب کے ساتھ انسپائر 105.1 ایف ایم میں. لیکن مجھے اب تھوڑا سا افسوس ہے اس حوالے سے کہ وہ اب سفر لازمت ان کو تھوڑا سا ہم شاید رواں نہ رکھ سکیں وہ آج کے دن, اگر وہ ان کی جو نوعیت ہے ایکسیڈنٹ کی وہ اگر سیریس ہو تو ناظرین فیض سلطانی صاحب سے بات کی, اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہم دوبارہ اپنے اسٹوڈیو چلیں, ٹرانسمیشن میں امام قاسم کو دیکھ سکتے ہیں. ہم جیسے ہی مجھے صورتحال کا علم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ابھی کہ امام قاسم جو ہے انہوں نے ان جو زخم ان کو لگے ہیں اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سفر کو جاری رکھنے کا عہدہ کیا ہے, اور وہ دوبارہ جو ہے انشاءاللہ تعالی سائیکل پہ رواں دواں ہیں. اور اس سائیکل کا سفر اب جب میں نے یوز کیا اس سائیکل کا سفر, اور یہ سفر اس لیے یونیک ہے کہ یہ پہلی دفعہ کسی ہیڈ آف آرگنائزیشن نے, چیریٹی آرگنائزیشن نے, کسی امام نے اس کا عہدہ کیا, اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ سفر سائیکل پہ کرنا ہے. اور سائیکل کا سفر اس لیے بھی اہم ہے اس ملک میں جہاں رئیس پذیر ہیں, UK میں, کہ اس کو چیریٹی کے لیے اکثر یوز کیا جاتا ہے, اور لوگ اس کو جو ہے وہ بہت سہارتے ہیں اور سراہتے ہیں.
اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سلطانی صاحب جیسے آپ کو میں نے بھی خبر شیئر کی آپ سے, اور کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی جرنی, جیسا کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ شروع کر لی, بلند ہے اور موٹے چیزوں کو دیکھتے رہے, کبھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیے پچھلے 21 دن سے بے شمار, میں ابھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 21 دن سے آپ ان کے ساتھ ہیں اور کیا کیا مشکلات آپ کو سامنے آئی آپ لوگوں, ان سے تو میں جانوں گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کیا کیا فیل کیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیے کہ جہاں جہاں لوگ گئے, ہماری جہاں مسلم کمیونٹی تھی, جہاں لوگ تھے, انہوں نے کس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کیا, کس طرح جو ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑی میں یا پنجابی میں کہتے ہیں نا رابیا یا وابیا, وہ والی بات کہ کیا کیسا لگا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, ویسے ہماری اکثر ٹیم کے جو افراد تھے ان کے لیے ایک نیا سفر تھا. ہم نے کبھی UK کا سفر اتنا طویل نہیں کیا تھا, 1 ماہ سے زیادہ ہم باہر رہنا ہے ہم نے, اور تقریباً آج ہم 27 کو سفر شروع کیا, آج 17 تاریخ ہے, تو آپ خود کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 20-21 دن ہم باہر رہے ہیں, اور ابھی مزید 12 دن اور ہیں ہم اس سفر میں رواں دواں ان شاء اللہ تعالیٰ. جذبے ہمارے بالکل ہم حوصلہ مند ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ٹیم ہمیں ملی ہے وہ سب لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں, ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور ہمارے لیڈر امام قاسم ہے, اوبیسلی ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اس اتنے نوبل کاز کو لیے سائیکل چلا رہے ہیں, سائیکل چلانے کے علاوہ وہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور اسپیچز بھی دیتے ہیں ڈفرنٹ ماسک میں, کمیونٹی سینٹرز میں. ٹھیک ہے, یہ مطلب آپ ایگزیکٹلی آپ جب 40-50-60 میل کا سفر طے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ نے دوسری جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سا کٹھن ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور یہ علم جو ہے ابھی تک بلند ہے. سر بھائی, ایک تو آپ سینئر ٹیم کے سینئر ممبر ہیں, ان کی جو ٹیم ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ جب امام قاسم نے یہ سارا پروگرام بنایا, آپ لوگوں کو بتایا, کیونکہ آپ کو گھر بار چھوڑ کے, اپنے بچوں بیوی کو چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے آپ نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہنا تھا, اور ابھی رہنا بھی ہے, آگے بھی جو سفر ہے پچھلے تو 21 دن گزر چکے ہیں. اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ چلیں ہم یہ اس طرح کا پروگرام بنا کے ہم نے پورا سفر کرنا ہے, اسکاٹ لینڈ سے شروع کرنا ہے, لندن تک آنا ہے, اور اس دوران یہ بھی ڈائریکٹ سفر نہیں ہے بلکہ مختلف ایک جگہ سے دوسری جگہ, جیسے برمنگھم سے لیسٹر, لیسٹر سے پھر ملٹن کینز, اور جیسے بھی آپ کا جو سفر مختلف ٹاؤن سے ہوتا ہوا آپ گزر کے آئے, کیا فیلنگس تھی آپ کی جب یہ بتایا گیا؟ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے چلوں اس کا, کہ اس میں 2 ٹیمز انوالو ہیں, ایک ہے خیر فاؤنڈیشن کی ٹیم اور اقرا ٹی وی کی ٹیم, چونکہ دونوں سسٹر کمپنیز ہیں, بہت کلوز ہیں ریلیشن شپ ہم دونوں کمپنیز کے, اور وہ پھر ایک ٹیم جو ہے وہ بڑی اجتماعی طور ہم نے کام کیا, ہر چیز کلیکٹیو وزڈم کو ساتھ لے کر چلے. جب پلاننگ کے اسٹیج سے لے کے جہاں تک ہم اس کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کر آئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دن بھی آیا کہ جب ہم نے رخت سفر باندھا اور ہم نکلے اسکاٹ لینڈ کے لیے, تو یقین کریں گے ہم سب بہت ایکسائٹیڈ تھے. اور صرف یہ تھا کہ, اور وہ کس کے لیے, دیکھیں ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن امام قاسم جو ہیں وہ فلیگ بیرر ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم جو ان کے پیچھے ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یقین کریں کہ سب کا جو جذبہ ہے وہ یکساں ہے. کہ دیکھیں ہم انڈائریکٹلی شاید ہمیں کسی کی دعا مل جائے یا اپریسیشن مل جائے, کہ جذبہ, جیسے پہلے میں نے کہا کہ جذبہ ہے ایک کہ وہ وکٹمز جو مختلف ڈیزاسٹرز کا حصہ بنے, ٹھیک ہے, شومیہ قسمت کہہ لیں انہیں آپ, ٹھیک ہے, وہ چاہے پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, افریقن کنٹریز ہوں, جاپان ہو, ہیٹی ہو, سو آن سو فورتھ, ٹھیک ہے, یہ قدرتی عمل ہے, اس کا ہمیں سامنا کرنا, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, میرے بھائی پاکستان میں ہوں, ٹھیک ہے. سیلاب زدگان جو ابھی تک جو ہیں وہ وہاں پہ مجبور ہیں ٹینٹوں میں رہنے پہ, اور ابھی تک وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تمام چیزوں کو سمیٹنا, ٹھیک ہے, اس میں سال لگتے ہیں دوبارہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اور امام قاسم جو ہیں وہ اس میں کوشاں ہیں, اور اسی ہی کوشش کا یا کاوش کا یہ حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام قاسم, ابھی میں نے پہلے کہا کہ وہ لوٹن میں ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے, ہم نے پہلے بات بھی کی کہ جی وہ آنے والے ہیں, اور ہمیں یہ پروگرام ہے, اور ہمیں کہا بھی کہ ہمیں بھی اچانک اطلاع ملی ایک ساتھی سے جو ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو ہم لازم ہوتا ہے دل تو دہل جاتے ہیں نا, کہ ابھی بارش بھی ہو رہی ہے, باہر موسم بھی ٹھیک نہیں ہے, اور آپ سائیکل پہ, اچھا, اور ابھی جو ہے ان کو مجھے پھر دوبارہ بتایا گیا اپنے ایک ساتھی کی طرف سے کہ جو لیٹسٹ ہے کہ ان کو میڈیکیشن دی جا رہی ہے, اور لازمت ہے وہ تھوڑے سے انجرڈ ہوئے ہیں. ہاں, لیکن ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سفر, مجھے پتا کہ وہ اس انجری جو بھی ان کی ہوئی ہے اس کی بھی تفصیلات معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں ببانگ دوہل کہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے کہ وہ کاز میں نے پھر بتایا کہ ہمیں صرف اسٹریس کرنا ہے اس کاز کے اوپر, کہ جب آپ ان دکھی چہروں کو دیکھتے ہیں نا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں, کہ جب بھی تک دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ ہے, ہم سب کا اللہ تعالیٰ, ہم اس پہ ہمیں کامل ایمان اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مدد فرماتا ہے, لیکن ہمیں بحیثیت رشتہ انسانیت
ان کا یہ دیکھ کسی نہ کسی نے یہ کام کرنا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یا امام قاسم ہوں، یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے. تو ہم اس کاز کا حصہ ہیں، امام صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم جو ہمارا مقصد ہے نا، جو ہمارا اولین نصب العین ہے، جو مقصد ہے اس کو ہم لے کر چلیں ہیں. اور وہ دن بھی جب آئے گا جب 30 جولائی کو ہم لینڈز اینڈ میں موجود ہوں گے، اپنا مشن سمیٹیں گے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو اقرا ٹی وی کے جو ناظرین ہیں، جو یا الخیر فاؤنڈیشن کے جو سپورٹرز ہیں، یا باقی جو عام جتنے بھی لوگ ہیں یو کے میں، اس سے باہر یورپ میں جو موجود ہمارے ناظرین ہیں یا جتنے بھی سپورٹرز ہیں، وہ لازم اس کو سراہتے چلے جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرتے چلے جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہمارا لانگ ٹرم قسم کا جو ہے ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں انسپائر ایف ایم کی طرف سے، یا یہ سمجھے کہ اپنی طرف سے، آپ کے جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں اقرا ٹی وی، ان میں ہمارے سامعین بھی شامل ہوں گے، جیسا کہ بالکل ہمارے سامعین بھی شامل ہوں گے جس وقت لٹن میں اقرا ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کے لٹن گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں. ان سے یہ گزارش کروں گا کہ امام قاسم جو ہے ان بچوں کی چیخ و پکار لے کے نکلے ہیں، ان ماؤں کی صدائیں لے کے اپنے ساتھ نکلے ہیں، ان بھائیوں کی جن کی بہنوں کے گھر اجڑ گئے، ہر ایک کی جو ہے وہ ایک صدا لے کے نکلے ہیں. اور اس صدا کے ساتھ آپ کی دعائیں اور آپ کی صدا بھی شامل ہونی چاہیے. اور ان روتے بچوں کو کیسے چپ کرایا جائے، ان ننگے پاؤں چلنے والوں کو کیسے چپل پہنائی جائے، ان ننگے بدن سردی میں رہنے والوں کو کیسے کپڑے دیے جائیں، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے، جو امام قاسم نے جو بیڑا جو اس وقت ڈالا ہے، جس میں وہ بالکل خود جو ہے وہ اس کا پرچم لے سب سے آگے چل رہے ہیں، اس کے آپ لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ. عزیز مسعود بھائی، ہمارے جتنے بھی ہمارے سننے والے جو اس وقت سن رہے ہیں، ہمارے سامعین، آپ کے ناظرین انشاءاللہ عزیز، جیسے پہلے بھی ان کی سپورٹ کرتے رہے، آج بھی سپورٹ کریں گے، آئندہ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز. سامعین اکرام، کیونکہ ابھی لفظ سامعین جو زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ ریڈیو پہ سامعین ہی ہوتے ہیں سارے، تو ابھی جو ہے ناظرین اور سامعین، حاضرین جتنے بھی، جیسا بھی خواتین حضرات، اس وقت جو ہے تقریباً 4 بج چکے ہیں، 4:03 ہو چکے ہیں، اور تقریباً کچھ ہی دیر، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب کا وقت رہتا ہے. 5 بجے جو ہے امام قاسم انشاءاللہ عزیز، اگر ان کی صحت اچھی ہوئی، اور انشاءاللہ عزیز امید ہے ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلوں کی وجہ سے ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آئے انشاءاللہ عزیز، تو ویسے تو آج کل کسی کو فلو ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کام جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور چھٹی لی جاتی ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے، ہمیں فلو ہو گیا ہے. لیکن پچھلے 21 دن سے سائیکل چلانا، اور سائیکل چلاتے چلاتے کئی بار جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو زخم آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کئی بار جو ہے اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے، کئی بار جو ہے ان کے سر میں درد ہوا ہوگا، کئی بار ان کو بخار ہوا ہوگا، کیونکہ بارش میں اس ملک کے موسم کے حوالے سے آپ لوگوں سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں اس وقت، جہاں کہیں بھی اس وقت انسپائر ایف ایم کہہ لیں، یا اقرا ٹی وی کہہ رہے ہیں، انسپائر ایف ایم کے سامعین جو اس وقت سن رہے ہیں، یا اقرا ٹی وی کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس سفر کو جاری رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اور 21واں دن جو آج لوٹن میں جو داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کریم جو ہے ان کو اور ان کے حوصلے بلند کرے، اور ان کو اچھی صحت دے. اور امید ہے کہ 5 بجے جو ہے امام قاسم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، اور ان سے باتیں کریں گے ہم، اور ان سے جو ہے آپ کے جو سوالات ہیں، ویسے تو جو مختلف سوالات ہوتے ہیں ریڈیو یا ٹی وی چینلز پہ، وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن آج ان کا جو ہے ان کے سفر کے بارے میں ان سے جانیں گے، ان سے یہ جانیں گے کہ کیسے یہ سفر کا آئیڈیا کہاں سے آیا، کس طرح انہوں نے یہ سفر شروع کیا، کیا کیا مشکلات آئی، ہمارے لوگوں نے ان سے کس طرح تعاون کیا، آئندہ کیا امید رکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی سامعین یا ناظرین، جو جیسا بھی آپ کہہ لیں، ان سے ان کی کیا امیدیں جڑی ہوئی ہیں، کس طرح وہ اس سارے کو مینیج کریں گے. پچھلے اتنے عرصے سے جیسے الخیر فاؤنڈیشن جو ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ اقرا ٹی وی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، مسعود بھائی، اور جس طرح باقی عمران بھائی، باقی قاسم بھائی ہیں اس وقت یہاں اسٹوڈیو موجود ہے، لیکن کیمرے کے پیچھے ہیں ہمارے ایک اور بھائی، ان کا نام مجھے اس وقت عرفان بھائی. یہ لوگ جو ہے جو پس پردہ جو کام کرتے ہیں، شاید آپ ان کو کم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، شاید کبھی دیکھا نہ ہوگا. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور یہ لوگ ان کی جو ہے وہ اس سفر کا ایک حصہ ہیں. اور اس میں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ لوگ اس میں ان کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ یہ امام قاسم کی ہیلپ نہیں ہوگی، یہ ہیلپ ہوگی ان غریب بچوں کی، ان بچوں کی جو اس وقت رو رہے ہیں، جن کی مائیں جو ہے ان کو کچھ کھانا کھلانے یا ان کو پلانے کے لیے جو اشیاء ڈھونڈ رہی ہیں، ان کی جو ہے وہ صدا لے کے امام قاسم نکلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ نے کافی تمید باندھی اس حوالے سے.
امام قاسم کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی مجھے جو لیٹسٹ ترین اطلاع ہے کہ ان کو ابھی ان کی جو ہے ان کو میڈیکیشن جو ہے وہ دی گئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ جو ہے دوبارہ سائیکل پہ آئیں گے اور اس سفر کو جو رواں دواں رکھیں گے. لیکن میں پھر بھی تمام ناظرین سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو ہمیں اقرا ٹی وی پہ، اور میرا خیال ہے کہ وہ پرائم ٹی وی پہ بھی ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی اپنے پیروں پہ کھڑا کرے اور وہ دوبارہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ ان ناظرین کے یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا سفر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ میں سفر جو ہے کہاں سے شروع کیا. ناظرین یہ سفر جو ہے رائٹ ٹو ہیلپ کی جو کیمپین ہے، یہ اس کا جو بینر ہے وہ رائٹ ٹو ہیلپ، جس کو اس حوالے سے میں جو سفر شروع کیا وہ 27 جون کو ہم نے شروع کیا، جو کہ جون آف گروڈسو کے آخری حصہ ہے آفیشل اسکاٹ لینڈ کا، وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا. اور اس کے بعد ہم مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہم اس کے بعد بیٹی ہل گئے، وہاں سے پھر انورنر سے ہوتے ہوئے بیلٹر پرتھ، پھر اس کے بعد گلاسکو، مافرڈ، کارلائل سے ہوتے ہوئے لینکیسٹر، پھر بریڈفورڈ، بلیک برن سے ہوتے ہوئے مینچسٹر میں 2-3 دن گزارے ہم نے، پھر وہاں سے اسٹوک آن ٹرینٹ، نوٹنگم وایا ڈربی، اور پھر لیسٹر ولورہیمپٹن سے ہوتے ہوئے برمنگھم، اور اس کے جو کرتوناوا کے علاقے ویسٹ مڈ لینڈز کے وہاں سے ہوتے ہوئے ملٹن کینز. اور آج ہم موجود ہیں بروز اتوار لوٹن میں، جہاں امام قاسم جو ہے ہمیں جلد ہی لوٹن میں آفیشلی داخل ہو جائیں گے. ابھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی جو ہے وہ اس وقت مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے، میں ابھی اس سے دور ہوں تھوڑا سا، تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی اتنی بڑی چوٹ نہیں لگی ہوگی، اسی کہ ابھی نیڈ ہم بیڈلی انشاءاللہ تعالی. اور ان تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ آج 5 بجے انسپائر ایف ایم میں انٹرویو ہوگا امام قاسم کا سلطانی صاحب کے ساتھ، فیض سلطانی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بری پاک ماسک جو ہے وہاں پر بری پاک روڈ پہ جو موجود ہے، وہاں پہ جو مغرب کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ امام قاسم. اگر آپ ان سے ملنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. امام قاسم کی اسپیچ بھی ہوگی نماز کے بعد. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہماری دعا گو رہیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.